عامری صاحب، بات ہو رہی تھی ٹخنوں سے اونچی شلوار کے حوالے سے، ٹوپی کے حوالے سے. اکثر دیکھا گیا ہے مسجدوں میں کہ بعض اوقات نماز لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے ایک صاحب آتے ہیں اور سر پر آ کر ٹوپی رکھ دیتے ہیں. اسی طرح ساتھ والے کھڑے صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی شلوار کو، آدار کو اونچا کیجیے. تو اس میں یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ جو آدمی آپ کے نقطہ نظر کے مطابق نہیں کر رہا اس کو اسی طریقے سے تلقین کر دینی چاہیے، یا کوئی اور طریقہ اس کے لیے اختیار کریں؟ میں ان چیزوں کی حقیقت تو اس سے پہلے واضح کر چکا ہوں. ٹوپی ہمارے ہاں لباس کا حصہ رہی ہے. لوگ عام طور پر یہ خیال کرتے تھے کہ یہ ادب کا تقاضا ہے. اب ہمارے ہاں یہ چیز اس طریقے سے ہماری تہذیبی روایت کا حصہ نہیں رہی. میں نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس کی روایتیں موجود ہیں کہ آپ نے اس کے بغیر نماز پڑھی ہے، اور یہ روایتیں حدیث کی معتبر کتابوں میں نقل ہوئی ہیں. لباس کے معاملے میں جتنی ہدایات ہمارے دین میں دی گئی ہیں وہ سب کی سب ہمارے اخلاقی اقدار اور اخلاقی روایات سے متعلق ہے. چنانچہ یہ جو ٹخنوں سے اوپر شلوار کرنے کا معاملہ ہے یا ٹخنوں سے اوپر اظہار کرنے کا معاملہ ہے، اس کی حقیقت بھی اس سے پہلے ہم واضح کر چکے ہیں کہ متکبرانہ رویوں سے لوگوں کو روکا گیا ہے. متکبرانہ لباس نہ پہنیں، متکبرانہ طور طریقے اختیار نہ کریں، اپنی چال میں تکبر نہ آنے دیں. اس طرح کی چیزوں سے لوگوں کو روکا گیا. اس کو لوگ بالعموم اس کی روح کے لحاظ سے سمجھنے کی بجائے یہ خیال کر لیتے ہیں کہ اب آپ کی شلوار اونچی کرنی ہے یا آپ کی پتلون اونچی کرنی ہے. یہ تو معاملے کی حقیقت ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ کسی شخص کے نزدیک یہ دین کا لازمی حکم ہے اور وہ دوسروں کو یہ بتانا چاہتا ہے، تو اس کے بتانے کے طریقے بھی شائستہ طریقے ہونے چاہیے. دعوت دینے، تبلیغ کرنے، اصلاح کرنے، تعلیم دینے کے لیے آپ کو صحیح موقع منتخب کرنا چاہیے. آپ نے اگر دیکھا ہے کسی آدمی نے غلط طریقے سے نماز پڑھی ہے تو اس کو فارغ ہو جانے دیں. آپ اس کو ایک طرف لے جا کر بہت محبت کے ساتھ تنہائی میں بتا سکتے ہیں کہ آپ اس کا اہتمام کریں، لیکن لوگوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ مسجد میں اختیار کرنا یہ خود ایک ناشائستگی ہے. اور ہم چونکہ ایک ناتعلیم یافتہ قوم ہیں، بحیثیت مجموعی ہمیں بہت سی چیزوں کے بارے میں تربیت نہیں دی گئی. اس کا اظہار ہماری خانگی زندگی میں بھی ہوتا ہے، ہماری معاشرتی زندگی میں بھی ہوتا ہے، ہماری سیاسی زندگی میں بھی ہوتا ہے. ہم مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ہو جاتا ہے. تو اس معاملے میں ہر شخص کو توجہ دلانی چاہیے کہ دعوت تبلیغ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی ہدایت یہ کی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یعنی جب آپ کو لوگوں کو خدا کے راستے کی طرف بلانا ہو تو حکمت اور دانائی کے ساتھ بلائیے. اور حکمت اور دانائی وہ چیز ہے کہ جس کو ہر کام میں ملحوظ رکھنا ضروری ہے. یہاں بھی اس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے.